امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 8، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں میں محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومنہ دریت پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، ماورا حسین، عثمان مختار اور محب مرزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، مقدر۔ مقدر ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے شہرزاد شیخ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی اور مدیحہ امام شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اقبال بانو نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 38 اقساط ہیں۔ رائمہ آرجے ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ نمبر 6، میرا دل میرا دشمن۔ میرا دل میرا دشمن ایک نوجوان معصوم لڑکی مائرہ کی کہانی ہے جو پیسوں کے تبادلے کے لیے ایک بہت بڑے آدمی ظفر سے شادی کرتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ اس تلخ حقیقت کا سامنا کرتی ہے کہ اس کا واحد اور واحد پیار شمیر اب اس کا داماد ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 64 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو مرزا اعظم بیگ اور حمیرہ صفدر نے لکھا ہے۔ سید علی رضا اسامہ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علیزے شاہ، یاسر نواز، نعمان سمیع اور انم تنویر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، وعدہ۔ وعدہ ایک پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سید عاطف حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ سمینہ اعجاز نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شائستہ لودھی، فیصل قریشی اور صبور علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 23 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے۔ سمیرہ ایک پیار کرنے والی بیوی، ماں اور بہو ہے۔ وہ خاندان میں سب کا خیال رکھتی ہے اور گھر میں ہر ایک کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے ایک وعدے کو پورا کرنے اور ہر رشتے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ وفاداری وہ سب کچھ ہے جو اسے بہت ساری محبت کے علاوہ پیش کرنی ہے۔ شہاب مالی طور پر بہت مضبوط ہے کیونکہ وہ ایک امیر تاجر ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے پورے خاندان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک اچھا شوہر ہے۔ وہ اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اور ہر طرح کے اتار چڑھاؤ میں اس کا ساتھ دے گا۔ جاننا اس نوکرانی کی بیٹی ہے جسے مالک کے بیٹے سے نفرت کرنے کی وجہ سے اپنی پچھلی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ جاننا اپنے اگلے شکار کی تلاش کرتی ہے جو شہاب نکلتا ہے اور اس کی زندگی میں خلل ڈالتی ہے۔ وہ سمیرہ کے خلاف منصوبہ بندی کرتی ہے، یہاں تک کہ شہاب بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔
نمبر 4، سمجھوتا۔ سمجھوتا ایک تاجر کی ایک غیر روایتی کہانی ہے جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد خود کو اور اپنے خاندان کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کا سامنا اس کی آدھی عمر کی عورت سے ہوتا ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وقار احمد اپنے بچوں کے مطالبے پر نرگس سے شادی کرتا ہے۔ جیسے ہی سوتیلی ماں گھر میں قدم رکھتی ہے، بچے اسے ماں جیسا درجہ اور عزت دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اب وقار نہ چاہتے ہوئے ایک نئے بحران سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیا وہ اپنے خاندان کے جہاز کو لنگر انداز کر سکے گا یا ڈوب جائے گا؟ نمبر 3، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران باربینا کے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی باربینا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے باربینا کے بھائی کو پیسوں کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 2، ہوک۔ ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازعہ تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ فیصل قریشی بحیثیت جعفر الہی قصبے کا ایک بااثر شخص ہے جس کے بیوروکریٹس اور سیاست دانوں سے روابط ہیں۔ وہ مغرور ہیں اور اپنے خاندان اور اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی محبت زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ خوفناک ادارے والے لوگ آپ کو نیچے گھسیٹنے کی کوشش کریں گے۔ جب زندگی حدوں سے نکل جائے گی تو آپ کے لیے ہوا کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔